اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو زمین کے نیچے جہان ہے، جو زمین کے اوپر جہان ہے، جو تمام مخلوق کا مالک ہے۔ زمین کے نیچے دیکھ لے کتنی مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور زمین کے اوپر کتنی مخلوق ہے، اور آسمان پہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام مخلوق کا مالک ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنی وفا کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کتنی وفاداری نبھاتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ہم ہی بے وفا ہیں، ہم ہی وفا نہیں نبھا پاتے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا، ہر روز وہ اپنے بندے کی معافی کا، توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ ہر روز ہمیں صحیح سلامت صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ہمیں نیا دن دیتا ہے، ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، نئی صبح ہمیں ملتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو ایک صبح ملتی ہے، ایک نیا سانس ملتا ہے، صبح اٹھتے ہیں ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، توبہ کا ٹائم ملتا ہے، معافی کا ٹائم ملتا ہے۔ تو ہم کتنے بے وفا ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم لوگ سارا دن کیسے گزارتے ہیں، کیسے ہم لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ سارا دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے مالک سے کیسے ہم نے وفاداری نبھانی ہے۔ اگر اس کا حکم ہو جائے تو ایک لمحہ نہ لگے ہمیں، وہ یہ سانس ہم سے لے لے واپس، ہم سے یہ جو زندگی وہ ہم سے لے لے، فرشتے ہماری روح کو قبض کر لیں، ایک لمحہ ایک پل بھی ہمیں مہلت نہ ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی مہلت دیتا ہے، کتنا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ آج ہم اس زندگی کو، اس سانس کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی، یہ سانس ہمارے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے، کتنا ہمارے لیے قیمتی ہے۔ یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو دن ہے، یہ جو سانس ہے ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کن کاموں میں آج ہم لوگ اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا نا تو ایک سیکنڈ بھی ہمیں موت کا فرشتہ ہمیں ٹائم نہیں دے گا، ہمیں کوئی ایک لمحہ ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، تو ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر ہمیں احساس ہوگا، پھر ہمیں اس وفاداری کا، اس جو ہم بے وفائی اپنے اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ اس زندگی کو ضائع مت کیجیے، آج ہی اپنے مقصد سے، اپنی اصل زندگی سے پیار کیجیے، مت دور ہوئے اس زندگی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے ہم لوگ آج دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا تو وہ ہر وقت آتے جاتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا تھا، اللہ تعالیٰ سے جوڑتا تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کی صلح کرواتا تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق کرواتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا میں تو اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کا تعلق کروا رہا ہوں، ان کو جوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اس کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو۔ تو اس نے کہا پھر تو کہتے اللہ بندے نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صلح کرنا چاہتا ہے، وہ مانتا ہے، لیکن آج بندے نہیں مان رہے۔ تو وہ کہیں گزرا قبرستان میں وہی انسان بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے آج بھی میں اللہ تعالیٰ کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہوں۔
تو وہ اس نے کہا پھر تو کہتے آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ نہیں صلح کرنا چاہتا، تو ہمارا موت کے بعد ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، ہمیں کوئی ایسا ٹائم نہیں اس وقت ملنا۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں، لیکن آج بندے تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جتنا بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو بندے کے پاس تو آج ٹائم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آج دیکھیں کتنے لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا، کتنے لوگ ویسے ہی توبہ کیے بغیر چلے جاتے، ان کو معافی کا ٹائم ہی نہیں ملتا، توبہ کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ کرونا میں دیکھ لیں، کرونا کی وبا میں کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، ان کو معافی کا ایک سیکنڈ نہیں ملا۔ تو آج تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے ہر روز اٹھنے کی، ورنہ اللہ چاہے تو ہم سے یہ ایک منٹ ایک لمحہ نہ لگے یہ سانس ہم سے چھین لے۔ تو یہ سانس ہمیں جو ملی ہے نا، تو ہم اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں، ہمیں جو ٹائم ملا ہے، آج ہمارے پاس جو زندگی ہے، تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آئیں، اپنے مزید اپنے ٹائم کو ضائع مت کیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ سارے جہان کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اس تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہی اس لائق ہے، وہی حقدار ہے۔ ہم لوگ شیطان سے وفاداری کتنی آج نبھا رہے ہیں، لیکن اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ روز ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے لیے کتنا وہ رزق بھیجتا ہے، ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں، ہمیں جو دیتا ہے ہم اسی سے بے وفائی کرتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کو ناراض کر کے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیسے سکون آئے گا؟ ہمیں تو جتنی نعمتیں ملتی جائیں ہم تو اتنے ہی سجدے بڑھاتے جائیں، ہمیں جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتا جائے ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے جائیں، سجدے اتنے ہی زیادہ شروع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری نبھانے کا طریقہ ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے بیگ ایسے پیک کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے نا، وہ نیکیاں ایک دن قیامت والے دن تلنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ترازو میں ہمارے اعمال نیکیاں تولی جائیں گی۔ وہ دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہوگا، روزے جزا کا دن، حساب کتاب کا دن، وہ انصاف کا دن ہوگا، وہ انصاف ہوگا ہر بندے کا جو دنیا میں اس نے نیکیاں کی، اعمال کیے، وہ ترازو میں تولے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے بیگ پیک کرنے ہیں، ہر روز ہمیں ایک بیگ پیک کرنا ہے، اس میں ہم نے تہجدیں، اپنے نفل، اپنی نمازیں، اپنا ذکر، اپنا ہر اس عمل کو بند کر کے لے کے جانا ہے، جو ہمارا آخرت میں، قبر میں، روز محشر میں ہمارا حساب کتاب جب ہو تو وہ بیگ کھلے تو ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے۔ تو آج سے ہی ہم نے وہ اس آخرت کے سفر کی تیاری کرنی، بیگ بھرنے، اپنے اعمالوں کی تیاری کرنی، وہ سارے چیزیں لے کے جانی کہ ہمیں وہاں جا کے کوئی مشکل نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ہم پریشان نہ ہو وہاں جا کے، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو ہمارے حساب کتاب والے دن ہمارے کام آ سکے، روز محشر والے دن ہمارے کام آ سکے، ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ وہ بیگ ہم نے اتنے بھر کے جانے ہیں، وہ اس سفر میں، دنیا کے سفر میں ہم لوگ کہیں بھی جاتے تو ہم کتنے بیگ بھرتے ہیں، کہاں کہاں سے چیزیں اتنی مہنگی خریدتے ہیں، وہ تو فری میں ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارے صدقے، ہماری نمازیں، وہ تو فری میں ہمیں ملیں گی۔ تھوڑی سی کوشش ہے، تھوڑی سی جد و جہد ہے، تو وہ ہم نے اتنے بیگ، روز آپ اپنا بیگ تیار کیجئے، اس میں آپ نے تہجد ڈالیے، اس میں آپ ذکر ڈالیے، اس میں آپ روزہ ڈالیے، اس میں آپ ہر
اس عمل کو ڈالیے جو زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو آخرت میں۔ تو جب ہم یہ چیزیں لے کے جائیں گے آخرت میں تو ہماری پھر قبر بھی آسان ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی